صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج طلب کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس میں حکومت زیر التوا بل قانون سازی کے لیے پیش کرے گی۔ مشترکہ اجلاس کے بعد سینٹ کا اجلاس بھی ری شیڈیول۔ آج صبح 10:30 بجے ہونے والا اجلاس دن 2:30 بجے ہوگا۔ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے۔ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی۔ بانی پی ٹی آئی کا حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے ملاقات کے بعد بانی کا پیغام سنایا، کہا حکومت کو دیے 7 دن ختم ہو چکے، اب ہم سڑکوں پر نکل کر جدوجہد کریں گے۔ کمیشن بنانے کی شرط رکھی تھی، حکومت نے اب تک اعلان نہیں کیا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اسی پہ غور کر رہے ہیں۔ مشکل ہوتی تو اسی دن ہم کہہ دیتے جی نہیں بن سکتا۔ انہیں کہاں سے یہ الہام آیا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ انہیں کب کہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ان کو آنے کی بھی بے تابی تھی، جانے کی بھی جلدی ہے بہت۔ ابھی نہ جائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں۔ ہم تو 28 دن کی تاریخ دے چکے ہیں اسپیکر صاحب کو۔ آپ اجلاس بلائیں، تمام ان کے مطالبات کے بارے میں وقف لے کے آئیں۔ پارٹی کے بانی کی رائے سے ہٹ کے ری کنسیڈر کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا مذاکرات ختم کرنے کا اعلان افسوسناک ہے۔ 28 جنوری کو 7 دن ختم ہوں گے، صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے؟ اپیل ہے مذاکرات کا راستہ نہ چھوڑیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہماری کمیٹی آج بھی قائم ہے، مزید مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپوزیشن نے اپنے تحریری مطالبات دینے میں 42 دن لگائے، لیکن ہم سے 7 روز میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ پی ٹی آئی کو کسی چیز پر اعتراض ہے تو وہ تحریری شکل میں پیش کر دے۔ میں کہتا تھا کہ اس سے کچھ نہیں نکل رہا، ساتھ سے کہتا تھا میں مذاکرات کے خلاف نہیں۔ جب کوئی فریقین جو ہے سیاسی ہوں یا ادروائز ہوں وہ مذاکرات میں لگے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا کوئی حل نکل آتا ہے۔ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یہ مجھے کوئی بتائے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے کنفیشنز کی ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے مذاکرات کو گناہ بالعزت قرار دے دیا، کہا مذاکرات والوں کو خود بھی پتہ تھا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں۔ علی امین گنڈاپور نے اعتراف کیا کہ ہمارے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں؟ جن کو سزا ہوئی انہوں نے اعتراف جرم کیا تھا۔ مذاکرات بھی ختم ہو گیا اس کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور آگے یہ آخر میں جا کے جنگ زائی کرنے کے لیے پاکستان کے لیے کوئی بیرون ملک کوئی لیٹر بھی لکھ دیں گے ڈرامے بازی کرنے کے لیے، لیکن آج کے دور پہ دونوں کا ہدف پورا ہو گیا۔ ٹرمپ کارڈ کی ہوا نکل گئی۔ ٹرمپ کارڈ کا انتظار کرنے والے اب پلے کارڈ لے لے کر گھومتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی اور حکومت دونوں چاہتے ہیں بانی جیل میں رہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کی گفتگو، کہا پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ مذاکرات نہیں مذاکرات ہیں۔ وزیر اطلاعات سنگھ شرجیل میمن نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، جھوٹے پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے میکنزم ضروری ہے، بانی کو اپنی وارداتوں کا جواب دینا ہوگا۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کا شوکاز نوٹس چیلنج کر دیا۔ توہین عدالت کی کارروائی پر حکم امتناع کی درخواست بھی کر دی۔ سپریم کورٹ کا انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل۔ جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ 27 جنوری بروز پیر سماعت کے لیے مقرر۔
वज़ीर आज़म हो, सदर हो, बादशाह हो, अमीर अल-मोमिनीन हो, दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं जहाँ हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चल रही तो वो पूरा का पूरा निज़ाम गिर जाते हैं। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास दो अक्सरियत है। अपोजिशन तो दूर की बात, अगर इत्तेहादियों से सलाह मशवरा होता शायद पॉलिसी बेहतर चल। हुक्मरान मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। हुकूमत पॉलिसियाँ ऐसे बनाती है जैसे उसके पास 2/3 अक्सरियत हो। इत्तफाक़ राय से फैसले ना तो अमल करना मुश्किल हो जाता है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा पॉलिसी की तश्कील में मुशावरत और इत्तफाक़ की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज ऐवान सदर में होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हुकूमती कारकर्दगी और पॉलिसीज़ पर गौर करेगी। पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। Further, to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर राना तनवीर की जानिब से पेश किया गया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर किया। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत नहीं की गई। अपोजिशन ने वॉकआउट करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अपोजिशन अरकान बिल पेश होने से कबल ही ऐवान से चले गए। सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता। वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। जितने डॉलर आते हैं, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में डॉलर आते हैं? हर किसी का एजेंट यूरोप में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, यूके में बैठा है, वहीं पे डॉलर अदा होते हैं। कोई भी शख्स जो पेशा सहाफत से मुंसलिक है, या वो सहाफी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इस बिल से कानून साजी सोशल मीडिया के लिए है। वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तरमीमी एक्ट से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासर नहीं होगा। ये सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीर इत्तलात अता की पार्लियामेंट प्रेस गैलरी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई नोटिस नहीं होता। सोशल मीडिया से लाखों कमाने वाले टैक्स क्यों नहीं देते? पीका एक्ट में तरमीम धोखादही है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मजम्मती रद्दअमल। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान से कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। ड्राफ्ट पढ़े बगैर कोई कमेटी रुकन तरमीम पर तबसरे की पोजीशन में नहीं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में बर्फबारी। मरकजी शाहराह नीलम समेत राबता सड़कों की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लोग पैदल चलने पर मजबूर। आज़ाद कश्मीर की ग्रेस वैली में शदीद बर्फबारी। वादी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। खुसूसी हेलीकॉप्टर की फराहमी। डॉक्टर्स की टीमें मसरूफ़ अमल। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कराची में गुलशन इकबाल से 15 साल लड़की के मुबैना अगवा का मामला। पुलिस ने लड़की को बाज़ेयाब करवा लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मगविया को थाना गुलशन इकबाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौशहर फिरोज से बाज़ेयाब करवाया है। तफ्तीशी टीम लड़की को लेकर जल्द कराची पहुँच जाएगी। लड़की 17 जनवरी की रात को लापता हुई थी। मुकदमा थाना गुलशन इकबाल में दर्ज किया गया था। कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक की शनाख्त अवैस और जख्मी की उस्मान के नाम से हुई। सरगोदा में तेज़ रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार होने में कामयाब। पुलिस ने डंपर को अपनी तहवील में ले लिया। Promoting digitalization all over the country and of course IT-led initiatives. This new program known as Country Partnership Framework Program, which spans over 10 years with a
ticket item of $20 billion. جو اصلاحات آج ہو رہی ہیں وہ کئی دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھیں. کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں کو ملیں گے. وزیر اعظم کا پاکستان میں ورلڈ بینک کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی تقریب سے خطاب. کہا عالمی بینک کا پاکستان کے نظام پر مکمل اعتماد ہے. پروگرام کے تحت ورلڈ بینک پاکستان میں $20 ارب خرچ کرے گا. شراکت داری فریم ورک سے IIT کو بھی ترقی ملے گی. دیکھیے ڈاووس میں یہ جو پچھلے 2-2.5 دن گزرے ہیں اس میں بڑی انٹریکشنز ہوئی ہیں، میرے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ہوئی ہے. AI اور ڈیجیٹل جو ہے اس دفعہ بیسک تھیم تھی، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ DCO اور WEF نے آلریڈی ایک پاکستان از ویری آنرڈ کہ دا فرسٹ انیشیٹو آف DGI FDI ڈیجیٹل انیشیٹو ہیز بین لانچڈ ان پاکستان. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت. بول نیوز کے نمائندے عمران مزمل سے خصوصی گفتگو. بولے AI اور ڈیجیٹل تھیم پر بات ہوئی. مینیجنگ ڈائریکٹر IMF اور ورلڈ بینک ٹیم کے ساتھ ملاقات ہوئی. پاکستان میں جو معاشی استحکام آیا ہے اس پر تفصیلی بات کی گئی. امریکی جج نے پیدائشی حق شہریت کو منسوخ کرنے سے متعلق صدر ٹرمپ کا حکم نامہ عارضی معطل کر دیا. ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف درخواست کی واشنگٹن کی عدالت میں سماعت ہوئی. جج نے کہا پیدائشی حق شہریت روکنے کا انتظامی حکم غیر آئینی ہے. صدر ٹرمپ بولے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. اب امریکہ ایک بار پھر آزاد قوم ہے. امریکہ کو کرپٹو کرنسی کا مرکز بنائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم سے ویڈیو خطاب. کہا یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے بہت جلد روسی صدر پوٹن سے ملنا چاہتا ہوں. اگر کوئی امریکہ میں اپنی مصنوعات بنائے گا تو اس کے لیے کارپوریٹ ٹیکس میں 15% کمی کریں گے. سعودی وزیر خارجہ کا ایک دہائی بعد دورہ لبنان. فیصل بن فرحان کی بیروت میں لبنانی صدر جوزف آن سے ملاقات. سعودی وزیر نے کہا لبنان کی ترقی و اصلاحات کے لیے جوزف کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے. لبنان کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن تعاون کریں گے. لبنانی صدر بولے سعودی وزیر خارجہ کے دورے سے بہتر مستقبل کی امید پیدا ہوئی ہے. اسرائیلی فوج کی جنگ بندی کے باوجود خون ریزی جاری. مزید 5 فلسطینی شہید کر دیے گئے. مغربی کنارے میں فائرنگ سے 2 اور جنوبی غزہ میں 3 فلسطینی شہید. اسرائیلی حملوں سے جنین کیمپ تباہ ہو گیا. درجنوں فلسطینی گرفتار. اسرائیلی فوج نے کئی گھروں کو آگ لگا دی. امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں شدید برفباری، ژالہ باری اور بارش. طوفان جنوبی اور شمالی کیرولائنا کی طرف بڑھنے لگا. نیو اورلینز میں 10 انچ تک برفباری. بعض ریاستوں میں ایمرجنسی صورتحال پر فوج طلب. شاہراہوں پر درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں. پھسلن کے باعث حادثات. ٹیکساس کے علاقے میں ٹرالر کار سے ٹکرا گیا. 5 افراد ہلاک. 1 لاکھ صارفین بجلی سے محروم. سرکاری دفاتر اور اسکول بند. 2000 پروازیں منسوخ. بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد. صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. ثالث روز کے سرکاری حج پیکج کی قیمت 10.5 لاکھ روپے ہوگی. عازمین کو گزشتہ سال کی نسبت کم خرچ پر زیادہ سہولتیں ملیں گی. ذرائع کا کہنا ہے کم دورانیے کے شارٹ حج پیکج کی قیمت 11 لاکھ روپے فی کس ہوگی. اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور میں پہلی حج تربیتی ورکشاپ کا آغاز. تربیت کا دوسرا مرحلہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا. پاک ویسٹ انڈیز دوسرا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا. ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھرپور ٹریننگ سیشن. زیادہ فوکس فیلڈنگ اور کیچنگ پر کیا گیا. پھر نیٹ پریکٹس میں بھی کھلاڑیوں نے جم کر محنت کی. پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. اس طرح کے
کھلاڑیوں کی یہاں حوصلہ افزائی ہو، ان کے ٹیلنٹ کو بڑھایا جائے تاکہ وہ نہ صرف علاقائی طور پہ بلکہ مقامی طور پہ، بین الاقوامی طور پہ بھی جا کے مختلف اس طرح کے مقابلوں میں حصہ لے سکیں۔ سردیوں کے کھیلوں کا سج گیا میلہ، خون سما دینے والی سردی میں عوام کا خوش دیدنی۔ گلگت بلتستان کی وادی ہنزا مرتضی آباد میں سہ روزہ سرمائی کھیلوں کے مقابلے شروع ہو گئے۔ خلا میں حیرت انگیز نظارہ، ایک قطار میں 5 سیارے۔ اسپارکو نے 25 جنوری کو ہونے والی پلانٹ پریڈ کی سیمولیشن ویڈیو جاری کر دی۔ 1 مہینے تک مریخ اور دیگر سیارے زمین کے آگے پیچھے گھومیں گے۔ اور طاقت کے حصول کی جنگ، جانباز جنگجو کا بدروحوں سے سامنا، ہالی ووڈ مووی اے نائٹس وار کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم 11 فروری کو ریلیز کی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔